بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الجمعہ، جمعے کی فضیلت کا باب۔ اس تعلق سے حضرت عبداللہ ابن یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت امام بخاری نے ذکر کی ہے، اس کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں کہ جو انسان جمعے کی نماز کے لیے ساعت اولا میں گیا تو اس کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے کہ اس نے اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو انسان ساعت ثانیہ میں گیا تو اس کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے اس نے گائے کا صدقہ کیا، اور جو ساعت ثالثہ میں گیا تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی کر دی یا صدقہ کر دیا، اور جو ساعت رابعہ میں گیا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے مرغی کا صدقہ کیا، اور جو انسان ساعت خامسہ میں گیا تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ اب اس حدیث کو مطابقت ترجمۃ الباب جو جمعے کی فضیلت ہے اس سے اس اعتبار سے ہے کہ یہ جمعہ جو کہ عبادت بدنیہ ہے، جمعے میں آنے والا گویا کہ یہ عبادت مالیہ بھی کرنے والا ہے، گویا کہ جمعے کی نماز میں شرکت سے عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ دونوں کو جمعہ جامع ہے، اور یہ خصوصیت جمعے کی ہے، اس کے علاوہ دوسری نمازوں کی نہیں، لہذا اس سے جمعے کی فضیلت معلوم ہے۔ ہاں، اب میں حدیث کے کلمات کی تشریح کر دوں۔ من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، اصل میں غسل الجنابۃ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے، یعنی من اغتسل یوم الجمعۃ غسلا کا غسل الجنابۃ، اس لیے کہ دوسری روایت میں فاغتسل احدکم کما یغتسل من الجنابہ، اور غسل جنابت کے بارے میں یہ من اغتسل غسل الجنابہ، تو غسل جنابت کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حقیقی معنی پر محمول ہے، یعنی جو غسل جنابت کر کے جمعے کی نماز کے لیے آئے، اس لیے کہ بیوی سے مجامعت کے بعد غسل کر کے جب مسجد میں آئے گا جمعے کے لیے تو اس کی نگاہ نیچی ہوگی، اور یہ پرسکون ہوگا، اور اکثر نے یہ فرمایا کہ یہاں پر کاف تشبیہ محذوف ہے، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ ای کا غسل الجنابہ، اور کیفیت یہ حکم یہ تشبیہ کیفیت میں ہے، یعنی قاعدے سے غسل کرے۔ فرمایا ثم راح، اس کے بعد وہ انسان اول وقت میں چلے،
اول وقت میں چلے تو یہ ایسے ہے، یعنی جمعے کا وقت شروع ہوتے ہی فوراً چلے یہاں تک کہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچے۔ تو یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ اس نے اونٹ کا صدقہ کر دیا، اونٹ کا صدقہ کر دیا۔ اور بدنہ کے معنی اونٹ کے آتے ہیں۔ اونٹ کو بدنہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا بدن عظیم اور بلند و بالا اور ضخیم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو انسان مسجد میں آئے تو اس ایسے ہے کہ جیسے کہ اس نے گائے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بقر اس میں جنس ہے، اور بقرہ کا اطلاق مذکر اور مؤنث یعنی بیل اور گائے دونوں پر ہوتا ہے۔ اور بقرہ کی تاء تانیث نہیں ہے بلکہ یہ تاء وحدت ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ بقرہ بقر کے جنس کا واحد ہے۔ اور اس کے بعد جو انسان آئے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے سینگ والے مینڈے کا صدقہ کیا۔ اور اس کے بعد وہ انسان اس کے بعد جو آئے اس کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے اس نے مرغا یا مرغی کا صدقہ کیا۔ دجاجہ اور دجاجہ اور مشہور ہے دال کا فتح دجاجہ، اس کا اطلاق بھی مرغی اور مرغا دونوں پر ہوتا ہے۔ ہاں، اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں کہ جمعے کے دن کا غسل یہ بہتر ہے، اور جمعے کی نماز کے لیے پہلے آنا اس کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فضیلت میں لوگوں کے مراتب ان کے اعمال کے اعتبار سے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹ کی قربانی یہ بیل یا گائے کی قربانی سے افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا۔ ہاں، چنانچہ امام اعظم امام شافعی اور جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اونٹ افضل ہے، پھر گائے یا بیل، اس کے بعد میں بکرا یا بکری۔ چلیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو فرشتے آتے ہیں یہ کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں، وہ جمعے کے حاضرین کے اسماء کی کتابت پر مامور ہے۔ ہاں، حضرت ابو امامہ کی روایت میں ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا، آپ نے ارشاد فرمایا تقعد الملائکۃ علی ابواب المساجد فیکتبون الاول والثانی والثالث۔ ہاں، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخر میں اس حدیث میں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ،
کہ جب امام خطبے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ ذکر سنتے ہیں اور اپنے لکھنے کے دفتر کو سمیٹ لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے صحیفوں کے سمیٹنے کی ابتدا امام کے نکلنے کے وقت ہے اور انتہا ممبر پر بیٹھنے کے وقت ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب یہاں پر کوئی عنوان متعین نہیں کیا، تو یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جبکہ آنے والی حدیث کو ما سبق کے عنوان سے ایک گنا مناسبت ہو لیکن من کل وجہ مناسبت نہ ہو، تو بیچ میں باب کا ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ ان عمر رضی اللہ عنہ بینما هو یخطب یوم الجمعہ اذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل۔ اب اس حدیث سے جمعے کی فضیلت کے باب کا تعلق اس اعتبار سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاخیر سے آنے والی شخصیت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے تاخیر پر آنے کی وجہ سے یہ سوال کیا، تو اگر پہلے آنے میں زیادتی فضیلت نہ ہوتی تو مہاجرین اور انصار صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاخیر سے آنے پر یہ مؤاخذہ نہ فرماتے۔ تو جب جمعے کے لیے شروع میں آنے کی فضیلت ثابت ہوئی تو جمعے کی فضیلت بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے۔ ہاں فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ ان عمر رضی اللہ عنہ بینما هو یخطب یوم الجمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی درمیان کے جمعے کے دن جمعے کی نماز کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ اذ دخل رجل کہ آنے والے آئے، فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لما تحتبسون عن الصلاة، کہ آپ اول وقت میں نماز میں حاضر ہونے سے کیسے رکے رہے؟ تو انہوں نے کہا ما ہوا الا ان سمعت النداء توضأت، یہی ہوا کہ میں نے جیسے ہی اذان سنی میں نے وضو کیا اور میں چلا آیا۔ فقال، تو حضرت عمر نے فرمایا الم تسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا
کہ اذا راح احدکم الی الجمعۃ فلیغتسل، کہ تم میں سے جب کوئی باب الدہنی للجمعہ، تو وہ جمعے کے لیے، نماز جمعہ کے لیے سر میں تیل ڈالنا، یعنی سر میں تیل کا استعمال کرنا، اور سر کے بال اور داڑھی کے بالوں میں جو پراگندگی ہو اس کو دور کرنا۔ دہن یہ مصدر ہے، دال کے فتح کے ساتھ، اور دہن یہ اسم ہے، اور یہاں پر چونکہ مصدر کے معنی میں تیل لگانا اس لیے فتح کے ساتھ ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری قال اخبرنی ابی عن ابن ودیع عن سلمان الفارسی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طور ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ مطابقت ترجمۃ الباب کی اس ارشاد میں وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، راویہ نے حدیث کا ذکر کئی ان سب کا ہو چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے راوی ہیں ابن ودیع، یعنی عبداللہ ابن ودیع بن حرام، اور ابو ودیع انصاری ہیں، یہ حرہ کے موقع پر قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، اور آخر میں الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، کہ جو انسان جمعے کے دن غسل کرے اور قاعدے سے پاک، جہاں تک ہو سکے پاکیزگی اختیار کرے، اور اپنے تیل سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو کا استعمال کرے، اور پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے تو دو شخصوں کے درمیان تفریق نہ کرے کہ بیچ میں گھس کر بیٹھ جائے، پھر جو اس کے لیے نماز مقدر ہے وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے۔ تو جو انسان یہ کرے گا اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے وہ تمام گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہے۔ یہ مغفرت 7 شرطوں کے حصول پر موقوف ہے۔ 7 شرطیں اس خاص مغفرت کے حصول کے لیے اس حدیث میں ہیں، اور دوسری احادیث میں کچھ اور شرطیں بھی ہیں۔ پہلے ان شرطوں کی توضیح سنیے۔ پہلا تو یہ کہ جمعے کے دن غسل کرنا، دوسرا تطہر باب تفاعل سے ہے، پاکیزگی میں مبالغہ کرنا، اب جہاں تک ہو سکے پاکیزگی اختیار کرے۔ اس پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ناخون کاٹ لینا، یا مونچھیں بڑی ہوں تو انہیں کاٹنا، یا منہ زیر ناف صاف کرنا، اور یا اس سے مراد ہے بہتر سے بہتر کپڑے پہننا۔
تو ہو گئی۔ تیسرا ہے تیل بالوں میں لگانا، بالوں میں تیل ڈالنا۔ اس سے مراد میں نے بتا دیا کہ بالوں میں، سر کے بالوں میں یا داڑھی میں جو پراگندگی ہے بالوں کی، میں کچھ الجھاؤ وغیرہ ہے تو وہ ختم کرنا۔ ہاں، ید دہنو یہ باب افتعال سے ہے، اصل میں ید دہنو، تا کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کر دیا۔ تیسری شرط تیل کا استعمال کرنا۔ چوتھا یہ کہ خوشبو لگانا، او یمس من طیب بیتہ، او کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ یہ او بمعنی واو ہے، اپنے، اور یہ فرمایا او یمس من طیب بیتہ، اپنے گھر کی خوشبو سے خوشبو کا استعمال کرنا، اپنے گھر کی خوشبو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ سنت یہ ہے کہ خوشبو اپنے خوشبو کے استعمال کی عادت بنا لے اور اپنے لیے خوشبو مستقل گھر میں رکھے، ہے نا۔ من طیب بیتہ ہی کہ خوشبو کا استعمال جب اس کی عادت ہوگی تو لا مالا خوشبو گھر میں رہے گی۔ تو اس سے بتانا یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال اپنی عادت بنا لے اور گھر میں خوشبو اپنی گھر میں رکھے خوشبو۔ اور عبداللہ ابن عمر کی روایت میں یہ ہے او یمس من طیب امرأتہ، من طیب بیتہ نہیں ہے، من طیب امرأتہ۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اگر اس کی اپنے لیے کوئی الگ سے خوشبو نہیں ہے جسے یہ استعمال کرے تو اپنی بیوی کی جو خوشبو بیوی استعمال کرتی ہے اس میں سے یہ استعمال کر لے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ جو فرمایا من طیب بیتہ ہی یا من طیب امرأتہ ہی، یہ کوئی قید نہیں ہے بلکہ مقصود ہے مطلقاً خوشبو کا استعمال کرنا۔ اور من طیب بیتہ ہی یا من طیب امرأتہ ہی، یہ چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوشبو اس کی پاس ہوتی ہے یا اپنی بیوی کی استعمال کرنے والی خوشبو لیتا ہے، اس لیے اس کا ذکر ہے۔ مراد یہ کہ جو بھی اس کے لیے استعمال، جو بھی طریقہ، جیسے بھی خوشبو اس کے لیے ملنا آسان ہو اس طریقے پر یہ خوشبو کا استعمال کرے۔ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، پھر مسجد کے لیے نکلے، فلا یفرق بین اثنین تو دو کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے، یہ پانچویں شرط ہے۔ تفریق نہ کرنا یہ کنایا ہے جلدی جانے سے، تاکہ جلدی جب پہنچے گا تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنا نہیں پڑیں گی۔ اور یا فلا یفرق بین اثنین سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ گھس کر کہ جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی گھس کر دو شخصوں کے درمیان بیٹھے، ایسا نہ کرے۔ اس لیے کہ بسا اوقات جب گرمی سخت ہوتی ہے اور لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں پر گھس کر اگر بیٹھے گا تو لوگوں کو مشقت ہوگی۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو نماز یہ چاہے جتنی رکعت چاہے وہ پڑھ لے، اور ساتویں شرط یہ ہے کہ خاموش رہے، خاموش رہے۔ کب؟ اذا تکلم الامام، جب کہ امام
خطبہ شروع کرے. تو یہ اگر ان 7 شرطیں پالی گئی ہیں تو اللہ رب العزت اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس حدیث کے علاوہ دوسرے حدیثوں میں اور بھی کچھ شرطیں ہیں. ایک یہ کہ پیدل جائے، سوار ہو کر نہ جائے، جبکہ پیدل جانا اس کے لیے ممکن ہو بین طور کہ مسجد اس سے بہت زیادہ دور نہ ہو. اور ایک شرط یہ کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ راستے میں اور نہ ہی مسجد میں تکلیف نہ پہنچائے. اور ایک شرط یہ کہ اطمینان و سکون کے ساتھ چلے، چلنے میں طمانینت ہو. اور ایک شرط یہ کہ امام سے قریب رہے حالت خطبہ میں اور حالت نماز میں، ہے نا، یا خطبے میں. اور ایک یہ کہ ترک لغو ہو. ترک لغو کیا؟ یعنی خاموش بھی رہے اور خطبہ بغور سنے، اور خطبے کے وقت میں کوئی لغو نہ کرے. مثلا اسکن طریقے سے کھیل رہا ہے یا چٹائی کے سے نوچ رہا ہے وغیرہ ذالکہ، ایسا کوئی لغو نہ کرے. اور ایک شرط یہ کہ خطبہ بغور سنے. صرف خاموشی نہیں ہے، خاموش رہنا نہیں. یہ خاموش رہنا تو پہلے اس روایت میں پڑھ لیا آپ نے. بغور سننے کا مطلب یہ ہے کہ جو امام پڑھ رہے ہیں خطبہ اس پر غور کرے، غور کرے. تو اب اگر اس میں یہ تمام شرطیں پالی گئیں تو اس کے لیے مزدہ جاں فضا یہ ہے کہ غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، کہ اللہ رب العزت اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے درمیان جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے گا. اب جمعہ اخری سے مراد احتمال یہ ہے کہ جو جمعہ پہلے گزر گیا وہ مراد ہے، یا جو جمعہ آنے والا ہے وہ مراد ہے. ہاں، اخری یہ آخر کی مؤنث ہے، آخر کی نہیں. اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعے کے دن بہتر سے بہتر کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، تیل ڈالے. اور یہ بھی کہ جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یہ مکروہ ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعے کی نماز سے پہلے جو نماز نفل پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبے کے وقت میں خاموش رہنا یہ واجب ہے. ہاں، اچھا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مغفرت مخصوصہ اس حدیث میں جو 7 امور مذکور ہیں ان کے وجود کے ساتھ مشروط ہے. اب جمعے سے مراد کون سا جمعہ ہے تو میں نے دونوں احتمال بتا دیے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ جو جمعہ پہلے گزر چکا ہے یا وہ جمعہ جو کہ آئندہ آ رہا ہے. اب اس میں علامہ عینی نے تفصیل کی ہے کہ اگر جو جمعہ پہلے گزرا ہے اگر اس جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس سے گناہوں کا صدور ہو گیا، گناہ صغیرہ کا، تو اللہ رب العزت اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اگر اس پہلے والے جمعے سے لے کر اب تک گناہ نہیں ہوئے ہیں یا کسی دوسرے نیک کام کی وجہ سے وہ نیک کام اس کے لیے کفارہ بن گیا ہے، تو آنے والے جمعے
جمعے کی آنے والے جمعے کی تک کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ مغفرت تو تب ہوگی جب کہ گناہوں کا وجود ہو، لیکن ابھی آئندہ جمعے تک آنے والا جو زمانہ یہ تو مستقبل ہے، ابھی گناہ ہوئے نہیں ہیں، تو ان کی مغفرت کا مفہوم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مغفرت سے مراد یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو ان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ کیا؟ ان سے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ابو قتادہ کی حدیث میں، کہ یوم عرفہ کا روزہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد تک کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو لا محالہ اگلے سال کے گناہوں سے کفارہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ رب العزت ان پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔ میں نے یہ کئی مرتبہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال طاووس قلت لابن عباس ذکروا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغتسلوا یوم الجمعہ واغسلوا رؤوسکم وان لم تکونوا جنبا واصیبوا من الطیب۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو یمان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ طاووس نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے معلوم کیا کہ لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتسلوا یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل کرو، اپنے سروں کو دھو اگرچہ جنوب نہ ہو، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ اور کچھ خوشبو کا استعمال کرو۔ تو کیا واقعتاً یہ سرکار نے فرمایا ہے؟ یہ حضرت طاووس نے عبداللہ ابن عباس سے معلوم کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اما الغسل فنعم، ہاں غسل کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا، واما الطیب فلا ادری، لیکن راہ خوشبو کا استعمال تو میں نہیں جانتا کہ یہ سرکار نے فرمایا یا نہیں فرمایا۔ اب یہ جو حضرت طاووس نے کہا کہ لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا، تو یہ ذکر کرنے والے کون ہیں؟ تو ظاہر یہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ ہے، اس لیے کہ امام طحاوی نے روایت کیا ہے عمرو ابن دینار کے طریق سے عن طاووس عن ابی ہریرہ، ایسی ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اور اغسلوا رؤوسکم، اغتسلوا یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل کرو، اس میں تو سر دھونا بھی آ گیا، تو واغسلوا رؤوسکم یہ الگ سے فرمایا گیا، تو یہ ذکر خاص بعد العام کے قبیل سے ہے، اور چہرے کے دھونے کے اہتمام میں زیادت کے بیان کے لیے ہے۔ اور یا اغتسلوا یوم الجمعہ میں غسل سے مراد غسل مشہور ہے، اور یہ جو فرمایا واغسلوا رؤوسکم، اس سے مراد تیل وغیرہ کا استعمال کرنا اور چہرے کو قاعدے سے دھو لینا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُونُوا جُنُبًا، یہ معطوف ہے مقدر پر، اصل میں ان کنتم جنوبا وَإِن لَّمْ تَكُن جُنُبًا، جنوب ہو تو بھی اور جنوب نہ ہو تو بھی غسل کرو۔ اور یہ بات پہلے گزر گئی کہ جنوب میں مفرد مثنیٰ جمع مذکر مؤنث سے برابر ہے، اسی لیے ان لم تکونوا کی یہ خبر واقع ہے۔ وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ، من الطیب میں جو من ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی وَأَصِيبُوا بَعْضَ الطِّيبِ، اصیبو کا معنی استعملو، کہ
کچھ خوشبو استعمال کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مطی فلادری، تو میں یہ نہیں جانتا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمعے کے دن اگر غسل جنابت کیا تو یہ قائم مقام ہو جائے گا غسل جمعہ کے، چاہے جمعے کی نیت ہو یا نہ ہو۔ اگلی روایت حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابراہیم بن میسرہ عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغسل یوم الجمعہ۔ حضرت طاؤوس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جمعے کے دن کے غسل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ذکر کیا۔ تو طاؤوس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے معلوم کیا ایمس طیباً او دوناً، کیا وہ خوشبو لگائے گا یا تیل کا بھی استعمال کرے گا اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو۔ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا عالمہ، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ یہ طاؤوس یمانی ہے، یعنی لا عالمہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے اور یا اس کا لگانا مستحب ہے یا نہیں، یہ میں نہیں جانتا۔ باب یلبس احسن ما یجد، یہ باب اس بارے میں کہ جو انسان جمعے کی نماز کے لیے آئے وہ کپڑا استعمال کرے جو کپڑا سب میں بہتر ہو اس کے پاس موجود کپڑوں میں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان عمر ابن الخطاب رأى حلة سيرا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة۔ حدیث پاک سنیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رآ حلتن سیرہ، حلہ کے معنی جوڑا، دو کپڑوں کا، سیرہ کے معنی خالص ریشم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے دروازے کے قریب ایک خالص ریشمین جوڑے کو دیکھا کہ بیچنے والا خالص ریشمین جوڑا بیچ رہا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ لو اشتریت ہذہ، کاش آپ یہ جوڑا خرید لیں، ریشمین جوڑا خرید لیں، یا اگر حرف شرط ہو تو معنی یہ ہوگا اگر آپ یہ ریشمین جوڑا خرید لیں تو بہت اچھا رہے۔ فلبستہ یوم الجمعہ، تو آپ یہ ریشمین اچھا جوڑا جمعے کے دن پر پہنے۔ وللوفد اذ قدموا علیک، اور تب پہنے جب کہ باہر کے وفد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الآخرہ، یہ تو وہی پہنے گا کہ جس کے لیے آخرت میں اس ریشمین لباس سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ثم جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلل، پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ریشمین جوڑے آئے۔ فعاطا عمر بن الخطاب
رضی اللہ عنہ منہا حلہ، تو ان ریشمین جوڑوں میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جوڑا حضرت عمر ابن خطاب کو دیا۔ فقال عمر یا رسول اللہ، تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کسوتنیہا، آپ نے یہ کپڑا مجھے یہ ریشمین کپڑا مجھے پہننے کے لیے دے دیا، حالانکہ آپ نے عطارد کے جوڑے کے بارے میں کہا تھا جو کہا تھا۔ عطارد کے جوڑے، عطارد کے ریشمین جوڑے کے بارے میں کہا تھا جو کہا تھا۔ عطارد، یہ عطارد ابن حاجب ابن زرارہ ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سن 9 یا 10 ہجری میں حاضر ہوئے تھے، اور یہی ریشمین کپڑے والے ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ریشمین جوڑا ہبہ کیا تھا۔ اور یہ عطارد بازار میں جوڑے بیچتے تھے، لہذا اسی مناسبت کی وجہ سے ان کی طرف حلہ کی اضافت کی گئی، حلہ عطارد۔ اچھا، یعنی عطارد نے جو ریشمین کپڑا آپ کو ہبہ کیا تھا، اور یا عطارد جو ریشمین جوڑا بیچتے تھے ان کے بارے میں تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ریشمین جوڑا وہ پہنے گا کہ جس کے لیے آخرت میں وہ حصہ نہ ہو، اور آپ نے اب مجھے یہ ریشمین کپڑا پہننے کے لیے دے دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لم اکسوکہا لتلبسہا، میں نے یہ کپڑا تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو پہنو۔ فکساها عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اخلہ بمکہ مشرکہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ریشمین جوڑا اپنے اس مشرک بھائی کو دیا جو کہ مکے میں تھے۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ریشمین کپڑا پہننا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور مناسبت باب کی اس طور پر ہوتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ یہ ریشمین جوڑا خرید کر جمعے کے دن پہنا کریں تاکہ جمعے کے دن آپ پر یہ ریشمین کپڑا ہو، تو سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جمعے کے دن بہتر سے بہتر لباس پہننے کی حاجت کیا ہے، اس پر سرکار نے کوئی نکیر نہ فرمائی، بلکہ نکیر اس پر فرمائی کہ یہ ریشمین ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہتر سے بہتر کپڑا جمعے کے دن پہننا یہ بلا شبہ بہتر ہے۔ ہاں، اب فکساہا عمر، سرکار نے جو جوڑا ان کو حضرت عمر کو دیا تھا ریشمین، وہ اپنے مشرک بھائی کو دے دیا جو مکے میں تھے، جو کہ مکے میں تھے۔ اب یہ یا تو رضاعی بھائی تھے اور یا یہ ما شریک بھائی تھے۔ ان کا نام ہے عثمان ابن حکیم، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ ہے ارسل بہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ الی خلہ من آل مکہ قبل ان یسلم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کے پاس حضرت عمر نے یہ جوڑا بھیجا تھا اپنے رضاعی یا ما شریک بھائی عثمان ابن حکیم، انہوں نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ چلیے، اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے ریشمین کپڑا پہننا یہ حرام ہے، اور ہاں
اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسجدوں کے دروازوں پر بیع و شراء جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فضلاء اور صالحین کے لیے بیع و شراء کرنا یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کپڑے کا پہننا جائز نہیں ہے اس کا خریدنا یا اس کا ہدیہ لینا یا ہدیہ دینا یا اس کو بیچنا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جود و سخا کی کس اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اقارب کفار ہیں تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، اور کافر کو ہدیہ دینا جائز ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے ریشمین کپڑے کا ہدیہ دینا جائز ہے، اس لیے کہ یہ پہننے کے لیے متعین نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار احکام شرع کے مکلف نہیں ہے، اسی لیے تو کافروں کے لیے ریشمین کپڑا پہننا جائز، اور حضرت عمر نے اپنے کافر بھائی کے لیے، کافر رضاعی بھائی کے لیے ریشمین کپڑا بھیجا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مفضول فاضل کے سامنے ایسی بات عرض کر سکتا ہے کہ جس کی حاجت فاضل کو ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ریشمین کپڑا پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے تو یہاں اگرچہ کلمہ من عموم ہے، انما یلبس هذه من لا خلاق له، من کے عموم میں عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن دوسری حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ریشمین کپڑا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ سرکار نے ایک مرتبہ سونا اور ریشم کے بارے میں فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں کی پر حرام ہیں اور عورتوں کے لیے مباح ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعے کے دن بہتر سے بہتر کپڑا پہنا جائے۔ ہاں چلیے، حدیث پاک میں ان من الحق علی المسلم اذا کان یوم الجمعہ السواک وان یلبس من صالح ثیابہ وان یلبس من صالح ثیابہ وان یطیب بطیب ان کانا۔ یہ حدیث پاک جو ہے ابن ابی شیبہ نے روایت کی۔ یہ باب ہے باب السواک یوم الجمعہ، یعنی جمعے کے دن مسواک استعمال کرنے کے بیان میں۔ سواک وہ لکڑی کہ جس کے ذریعے انسان اپنے دانتوں کو رگڑتا ہے، صاف کرتا ہے۔ وقال ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری جن کا نام سعد ابن مالک ہے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا کہ یستنا، ابھی یہ باب گزرا باب الطیب للجمعہ، اس میں ذکر ہے کہ وہ مسواک کرے۔ فرماتے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی او على الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر، یا یہ فرمایا کہ اگر میں لوگوں پر شاق نہ سمجھتا تو ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ ساتھ کا مطلب ہر نماز کے وقت میں، اللہ محالہ نماز جمعہ بھی نماز ہی میں سے ہے۔ ہاں فرماتی ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر یا لوگوں پر شاق نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت میں وضو کرنے کا حکم دیتا، مع کل صلاۃ۔ اور اس تعلق سے 17 صحابہ کرام
علیہم الرحمۃ والرضوان سے روایت ہے۔ اب ایک روایت میں ہے عند کل وضو، اور ایک روایت میں عند کل صلاۃ، اور یہاں پر ہے مع کل صلاۃ۔ تو جواب علامہ عیدی نے فرمایا کہ وضو کے وقت میں جو مسواک ہوگی وہ لا محالہ نماز کے لیے تو ہوگی، اس لیے کہ وضو تو نماز ہی کے لیے مشروع ہے۔ اب ہاں، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسواک کا استعمال کرنا یہ مستحب اور سنت ہے۔ ہاں، مستحب اور سنت ہے۔ اور امام صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر مواظبت فرمائی کبھی ترک کے ساتھ۔ ہاں، اور ایک حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری کی ہے، اربع من سنن المرسلین الختان والسواک والتحتر والنکاح۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اس میں مسواک کا ذکر ہے۔ اور ایک حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، الطہارۃ اربع قص الشارب وحلق العانہ وتقلیم الاظفار والسواک۔ یہ روایت طبرانی شریف میں حضرت ابو دردہ کی حدیث سے ہے۔ اب مسواک کب کرے گا؟ تو کلی کرنے کے وقت میں ہے نا، کلی کرنے کی، جب کہ وضو میں کلی کرے گا تب۔ اور بعض نے کہا کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لے۔ اور مسواک کرنے کی کیفیت یہ کہ مسواک عرض میں ہوگی، طول میں نہیں ہوگی۔ طول میں کیا؟ یعنی اوپر سے نیچے نہیں، بلکہ دائیں بائیں، پہلے اوپر دائنی طرف، پھر اوپر بائیں طرف، پھر نیچے دائنی طرف، پھر نیچے بائیں طرف، ہے نا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک عرضا لا طولا۔ اور ایک مسواک کرنا کتنی مرتبہ ہے تو اس کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ مسواک کرے یہاں تک کہ منہ کی بدبو کے زائل ہونے پر اس کا دل مطمئن ہو جائے، اور دانت صاف ہونے پر۔ اور مسواک کرنے کے وقت میں یہ دعا پڑھے، اللہم طاہر فمی ونور قلبی وطاہر بدنی وحرم جسدی علی النار وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ہاں، عورت یوں ہی انگلی سے جو ہے دانتوں کو مل لے، اس لیے کہ اس کے دانت کمزور ہوتے ہیں، تو مسواک کرنے میں دانتوں کے کمزور ہونے کا اور اکھڑنے کا شائبہ ہوگا۔ اور اگر مسواک نہ ملے تو انگلی ہی سے منہ کو، دانتوں کو صاف کر لے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا یجزی من السواک الاصابع۔ اب مسواک کے لیے بہترین لکڑی یا تو زیتون کی ہے۔ سرکار نے فرمایا نعم السواک والزیتون من شجرۃ مبارکہ۔ ہاں، اور فرمایا ہوا سواکی و سواک الانبیاء قبلی۔ البتہ خوشبودار جیسے کہ گلاب وغیرہ کی شاخ سے مسواک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا انہ یحرک الجذام، یہ جذام پیدا ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ ہاں، اور یا پیلو کی لکڑی سے، نیم کی لکڑی سے وغیرہ، ان سے مسواک کرے۔ مسواک کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہایت مقرب ہوتا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ اس کا حال کمال نظافت اور کمال طہارت پر ہو، اظہار شرف عبادت کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور قرأت قرآن کرتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ ہاں، اور حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو، اس لیے کہ مسواک میں 24 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے افضل یہ ہے کہ اس سے رحمان راضی ہوتا ہے اور اس سے وسعت اور مالداری پیدا ہوتی ہے اور منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور ذہن کو سکون ملتا ہے، دل کا درد ختم ہو جاتا ہے، اس کے نور، اس کے چہرے کے نور اور دانتوں کی چمک کی وجہ سے فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب رہا مسواک کی فضیلت کے بارے میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کو خوش کرنے، منہ کو السواک و مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کے پاکی کا ذریعہ ہے، رحمان کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور ہاں، ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا فضل الصلاۃ التی یستاق لها علی الصلاۃ التی لا یستاق لها 70 ضعفا۔ ہاں، اب یہ قرأت نماز کے وقت میں بھی مسواک کرنا، وضو کے وقت میں بھی، قرأت قرآن کے وقت میں بھی، نیند سے بیدار ہونے کے وقت میں بھی، اور جمعے کے دن سونے سے پہلے، وتر کے بعد، اور یا سحری میں، سحر میں اٹھنے کے وقت، یعنی سحری کھانے کے وقت۔ چلیے، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پر کتنی شفقت فرماتے تھے کہ مسواک کا حکم بطور وجوب نہیں دیا، اس وجہ سے کہ یہ ان پر مشقت کا باعث نہ ہو جائے۔ ہاں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرائض، نوافل، نماز عید، استسقاء، کسوف، خسوف، ساری نمازوں کے لیے مسواک کرنا مستحب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کہ مسواک کی تاکید سرکار نے اس لیے فرمائی کہ چونکہ یہ مناجات رب اور فرشتوں سے لقاء کا وقت ہے۔ ہاں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں مسواک کرنا مباح ہے، اس لیے کہ عندہ کل صلاح ہے نا، ہر نماز کے وقت میں، تو نماز مسجد میں ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں بھی مسواک کرنا مباح ہے۔ ہاں، البتہ بعض مالکیہ کے نزدیک مسجد میں مسواک کرنا یہ مکروہ ہے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرت علیکم فی السواک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے تم پر مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا،
یعنی میں نے مسواک کے معاملے میں تمہارے ساتھ بہت کچھ تم سے بہت کچھ کہہ دیا، یعنی بار بار مسواک کرنے کی تاکید کر دی۔ کیا تاکید کہ ہر نماز کے وقت میں مسواک کرو؟ تو لا محالہ جمعہ تو سب سے زیادہ اس میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اس لیے اس میں منہ کی بدبو زائل کرنا یہ اور زیادہ ضروری ہے۔ اکثر تو یہ مطابقت ترجمے کی ہے، اکثر تو علیکم فی السواک اے فی امر السواک۔ ہاں، اور ایک یہ بھی پڑھا گیا ہے اکثر تو علیکم، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے تاکید کی گئی کہ میں تم کو مسواک کرنے کا حکم دوں۔ ہاں، فی السواک یعنی فی استعمال السواک۔ فرماتے ہیں اگلی روایت دیکھیں، حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن منصور و حسین عن ابی وائل عن حذیفہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشو صفا۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے یشو صفاہ تو اپنے دندان مبارک کو مسواک سے رگڑتے اور صاف کرتے۔ اب مطابقت ترجمے کی اس اعتبار سے کہ رات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا یہ نماز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہی ظاہر ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حال سے۔ اور آپ مسواک اپنے دندان مبارک کو رگڑتے تھے اور صاف کرتے تھے تنظیف کے لیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب رات میں بھی مسواک کا اہتمام فرماتے تھے تو جمعے کے لیے تو بدرج اولا اس کا اہتمام ہوگا، اور ہر نماز کے لیے مسواک جب مستحب اور سنت ہے تو جمعے کے لیے بدرج اولا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے بھیڑ بھاڑ اور فرشتوں کے حضور کا دن ہوتا ہے۔ ہاں، ابو وائل شقیق ابن سلمہ کوفی ہیں جو راوی ہیں۔ ہاں، چلیے، یشو صفا کا معنی اپنے دندان مبارک کو صاف کرتے تھے۔ باب من تسوک بسواک غیرہ، یہ باب اس بیان میں کہ جو دوسرے کی مسواک سے مسواک کرے، یعنی دوسرے کی مسواک سے مسواک کرے تو یہ جائز ہے۔ ہاں، اور دوسرے کی مسواک سے مسواک کرنا جائز ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان کا لعاب پاک ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان بن بلال قال قال هشام بن عروہ اخبرنی ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مرض الوصال میں، بلکہ یوم وصال میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ومعه سواک یستن بہ، ان کے ساتھ مسواک تھی کہ جس سے عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک کر رہے تھے۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس مسواک کی طرف یا عبد الرحمن بن ابی بکر کی طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا۔ فقلت له، تو میں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا، کیا کہا؟ آتینی ھذا السواک یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو۔
یہاں پر تو نہیں ہے، کتاب المغازی کے آخر میں جو باب مرض الذی مات فیہ قائم کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ سرکار نے عبد الرحمن ابن ابی بکر کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ سرکار مسواک کرنا چاہتے ہیں شاید، تو میں نے حضور سے معلوم کیا کہ حضور مسواک کریں گے؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ مجھے مسواک دے دو، فَأَعْطَانِی ہے، انہوں نے وہ مسواک مجھے دے دی، فَقَسَمْتُهُ ثُمَّ مَزَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ، تو میں نے اس مسواک کا کنارہ توڑا جہاں سے عبد الرحمن بن ابی بکر نے مسواک کی تھی، ثُمَّ مَزَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رسول اللہ، پھر میں نے وہ چبا کر نرم کر کے نبی کریم علیہ السلام کو دے دیا، فَاسْتَنَّبِي، تو حضور نے مسواک کی، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلَى صدری، اس حال میں کہ حضور میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محارم کے گھر میں داخل ہونا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کی مسواک سے مسواک کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اشارے اور حرکت سے جو مفہوم ہو اس پر عمل کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسواک کے استعمال میں مسواک کرنے کے حکم کی تاکید پر یہ دلیل ہے۔ اس میں جو ہے دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر سے مراد دخل حجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فی مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اب باب کیا تھا؟ باب من تسوق بسواک غیرہ، مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ سرکار نے عبد الرحمن بن ابی بکر کی مسواک سے مسواک کی۔